اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور روشن دلیلیں ہیں ہدایت میں سے۔ قرآن کریم کی تلاوت اور مختصر تفسیری نکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج تیسرے پارے کا خلاصہ اور اہم نکات بیان کیے جائیں گے۔ تیسرا پارہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس پارے میں دو حصے ہیں۔ ایک حصہ سورہ بقرہ کا باقی حصہ اور دوسرا ابتدائی سورہ آل عمران۔ پہلے حصے میں سورہ بقرہ کے بقیہ حصے میں تین باتیں ہیں، دو بڑی آیتیں، دو نبیوں کا ذکر اور صدقہ اور سود کے حوالے سے بات ہے۔ دو بڑی آیتوں میں ایک آیت الکرسی ہے کہ جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس میں 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ دوسری آیت مدائنہ یا آیت دین ہے کہ جو مقدار میں سب سے بڑی آیت شمار ہوتی ہے قرآن کریم کی۔ دو نبیوں کا ذکر ہے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مباحثہ اور مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے، اور دوسرا حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دے کر پھر زندہ کیا۔ تیسری چیز صدقہ اور سود کے حوالے سے بات ہوا کہ بظاہر صدقے سے مال کم ہوتا ہے اور سود سے بڑھتا ہے، مگر در حقیقت صدقے سے بڑھتا ہے اور سود سے گھٹتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی بہت فضیلت ہے اور بیان کیا گیا، یہ معراج کے موقع پہ عطا کی گئی۔ دوسرا حصہ سورہ آل عمران کا ہے جو کہ ابتدائی حصہ اس پارے میں، اس میں 4 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک سورہ بقرہ سے مناسبت اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اہل کتاب سے مناظرہ اور مباہلے کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور چوتھی چیز انبیاء سابقین سے عہد۔ اور سورہ بقرہ سے مناسبت کے حوالے سے یہ کہ یہ دونوں صورتوں میں قرآن کی حقانیت اور اہل کتاب سے خطاب ہے۔ سورہ بقرہ میں اکثر خطاب یہودیوں سے، جبکہ سورہ آل عمران میں اکثر خطاب نصارہ سے ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا قصہ جنگ بدر کا، جن میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی لیکن 1000 کے لشکر کو شکست دی۔ دوسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کا ہے کہ ان کے پاس بے موسم پھل پائے جاتے تھے، اور تیسرا قصہ حضرت زکریہ علیہ السلام کا ہے کہ بڑھاپے میں انہیں اولاد عطا کی گئی، اور چوتھا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ اور تیسرا ٹاپک جو ہے سورہ آل عمران میں مناظرہ اور مباہلہ ہے کہ اہل کتاب جو کہ نصرانی تھے ان سے مباہلہ ہوا، ان سے کہا گیا کہ تمام بحث و مناظرے کے بعد جب نتیجے پہ نہ پہنچے تو کہا گیا قُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، پھر اللہ کے حضور میں مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں۔ تو مباہلے کے موقع پر میدان میں پنجتن پاک آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی پاکیزہ ہستیاں آئی ہیں تو مباہلے سے منصرف ہو گئے اور مفاہمے پر راضی ہو گئے۔ انبیاء سابقین سے عہد کے حوالے سے بھی سورہ آل عمران میں بیان ہوا کہ گزشتہ انبیاء سے عہد لیا گیا۔ مختصر تفسیری نکات یہ ہیں کہ اس صورت میں شروع میں انبیاء علیہ السلام اور ان کی ایک دوسرے پر فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ فرق درجات کا یہ فرق کسی نبی یا رسول کی کمی یا کوتاہی کا غماز نہیں ہے، بلکہ ان کے منصب اور ذمہ داری میں
فرق اور اہمیت کے پیش نظر ہے۔ دنیا میں ہی صدقہ و خیرات کر کے اپنی عاقبت سنوار لو، ورنہ قیامت کے دن سودے بازی، تعلقات یا سفارش کام نہیں دے گی۔ اور یہ بیان کیا گیا قرآن کریم کی آیات میں مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے آیت الکرسی بڑی آیت ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، اور اس کی عظمت کا راز یہ ہے کہ اس میں توحید کو بھرپور انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ و جاوید اور کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور آسمان و زمین اور ان میں پائی جانے والی ہر چیز کا وہی مالک ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کرنے کی کسی کو جرأت نہیں ہے، اور ان لوگوں سے پہلے کیا تھا اور ان کے بعد میں کیا تھا، سب کچھ کا علم اسی کے پاس ہے، اور یہ لوگ اتنا ہی جانتے ہیں جتنا وہ انہیں سکھاتا ہے۔ اور اس سورہ آیت الکرسی کے بعد تذکرہ ہے کہ جو باطل قوتوں سے بغاوت کر کے اللہ کا وفادار بن گیا تو اس نے ایسی مضبوط کڑی کو تھام لیا۔ یہاں پہ طاغوت کا تذکرہ موجود ہے، اور اس کے بعد 3 تاریخی واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد 3 اہم واقعات کو بیان کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتے ہیں اور توحید پر دلالت کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قرآنی عقیدہ کو اجاگر کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور نمرود کا ہے کہ جس کا دعویٰ تھا کہ میں بھی مار سکتا ہوں اور موت بھی سے بچا سکتا ہوں، لہٰذا میں اس کائنات کا رب ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اس پر وہ لاجواب ہو کر رہ گیا اور حیران ہو گیا۔ دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے کہ کسی سفر میں ان کا گزر ایک تباہ شدہ بستی پر ہوا کہ جس کے باشندے لاشوں کی صورت میں پڑے ہوئے تھے، اور اس بستی اجڑی پڑی تھی، تو انہوں نے کی تباہ شدہ کیفیت اور بکھری ہوئی ہڈیوں کو اور بوسیدگی کو دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کی دوبارہ زندہ کرنے کی قوت اور پر تعجب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کی سواری پر موت طاری کر کے 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ سواری کی بوسیدہ ہڈیوں کو ان کے سامنے جمع کر کے ان پر گوشت چڑھا دیا، اور فرمایا کہ دیکھو کس طرح زندہ کرتا ہوں میں۔ اور ان کے زاد راہ کو جب سفر کو دیکھا گیا، اور کھانا جو 100 سال تک پڑا رہا وہ باسی تک نہیں ہوا، اور وہ تر و تازہ تھا، اور اس طرح اپنی قدرت کا انہیں علمی مشاہدہ کرا دیا۔ تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کی کیفیت کا مشاہدہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اطمینان قلب کے لیے مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کو عملی طور پر دیکھنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا 4 پرندے لے کر انہیں اپنے ساتھ مانوس کریں، پھر انہیں ذبح کریں اور بالکل قیمہ بنا کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے ذرات کو آپس میں مخلوط کر دیں، اور مختلف پہاڑوں پہ رکھ کر ان پرندوں کا نام لے کر پکاریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پکارنے پر ہر پرندے کی ہڈی سے ہڈی مل گئی، پر سے پر مل گئے، خون سے خون، اور سب مل ملا کر اپنی اصلی شکل میں واپس آ گئے، جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی زبردست قدرت اور حکمت کا عملی مشاہدہ ہو گیا۔ اور صدقہ و خیرات کے حوالے سے آیت نمبر 261 سے 266 تک 4 مثالیں بیان کی گئی ہیں، 2 مثالیں اخلاص کی اور 2 مثالیں ریاکاری کی۔ اخلاص کے ساتھ اللہ کے نام پر مال خرچ کرنے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے زمین پر ایک بیج ڈال کر سینکڑوں دانے حاصل کر لینا۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل وفی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ ہر 7 خوشے اور پھر ہر خوشے میں 100 دانے ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ ریاکاری کا صدقہ ایسا ہے جیسے چٹان پر غلہ اگانے کی ناکام کوشش، کہ جیسے ہی چٹان پر
غلہ اگانے کی کوشش کرتا ہے ناکام ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ اچھی بات کہنا، درگزر کر دینا ایسی مالی امداد سے بہتر ہے جس میں ریاکاری ہو اور احسان جتلانے کا عنصر شامل ہو۔ اللہ کے لیے صدقہ و خیرات کی دوسری مثال زرخیز خطۂ زمین میں باغ لگانے کی ہے کہ جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا ہے، اور دکھاوے کے طور پر خیرات کرنے کی مثال اس شخص کی ہے جو اپنی جوانی میں محنت کر کے بہترین باغ اور فصل اگائے، مگر اس کے بڑھاپے میں جب وہ محنت کے قابل نہ رہے اور اس کے بچے بھی چھوٹے ہوں اور غلہ اور پھلوں کے محتاج ہوں تو یہ باغ کسی ناگہانی آفت میں تباہ ہو کر رہ جائے۔ اسی طرح ریاکار کا اجر و ثواب آخرت میں تباہ ہو جاتا ہے اور اسے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال و جائیداد اور زمین سے حاصل شدہ غلوں اور فصلوں میں سے پاکیزہ چیزیں اس کے نام پر دینی چاہیے۔ گھٹیا اور بیکار چیزیں جب اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اللہ کے نام پر کیوں دیتے ہو؟ اور اسی طرح صدقہ و خیرات کرنے پر شیطان غربت اور پیسہ کی کمی سے ڈراتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ مال میں برکت اور گناہوں کی معافی کا وعدہ دیتا ہے۔ حکمت و دانائی اللہ کی عطا کردہ ہے، جسے حکمت مل جائے اسے بڑی خیر میسر آ گئی۔ اور فرمایا کہ کھلے عام اور چھپا کر ہر موقع پہ دونوں طرح سے صدقہ دینا چاہیے۔ دیندار غربا اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے مانگتے نہیں اور وہ آپ کے مالی تعاون کے زیادہ مستحق ہیں۔ عدل و انصاف پر مشتمل معاشی نظام کے لیے رہنما اصول بیان کیے۔ غریب اور چھوٹے تاجروں کے لیے، زیر قاتل اور تجارت کے لیے رچتا ہوا ناسور یہودی ذہنیت کی بدترین پیداوار سودی نظام ہے، اور سودی نظام کے تباہ کن عواقب اور نتائج سے آیت نمبر 275 سے لے کر آیت نمبر 280 تک خبردار کرتے ہوئے سختی کے ساتھ اس سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سود خوری سے بچنے کو ایمان کا تقاضا اور سودی نظام کو جاری رکھنے کو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے مترادف قرار دیا ہے۔ یوم احتساب یعنی قیامت کی یاد دہانی کراتے ہوئے آیت نمبر 281 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جب تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو نیک و بد اعمال کا پورا حساب دینا ہوگا، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ قرآن کریم کی نزول کے اعتبار سے آخری آیت ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ارتحال کا اشارہ بھی موجود ہے، اور آیت نمبر 282 کمیت کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے کہ جس کو آیت المدائنہ یا دین سے متعلق اور ادھار اور لین دین کے قرآنی ضوابط کو اس میں بیان کیا گیا ہے، اور تفصیل کے ساتھ اس میں تذکرہ موجود ہے اور رہن رکھنے کے احکام کا تذکرہ ہے۔ آسمان و زمین کے اندر سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے، اور وہ دلوں کے ظاہر اور خفیہ تمام بھیدوں سے واقف ہے۔ اللہ کے نازل کردہ قرآن پر رسول اور مومنین کا سب کا ایمان ہے۔ اللہ پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور تمام انبیاء اور رسل پر بلا تفریق ایمان لانا ضروری ہے۔ اس طرح سورہ آل عمران میں قرآن کریم کی طویل ترین صورتوں میں سے ایک یہ ہے، اور مدنی صورتوں 200 آیتوں اور 20 رکوع پر مشتمل یہ صورت ہے، اور اس صورت میں عقائد پر گفتگو کرتے ہوئے زیادہ تر روئے سخن عیسائیوں کی طرف ہے، اور عیسائیت کے مذہبی تقدس کے حامل خاندان کا تذکرہ اس میں موجود ہے۔ اور اسی طرح سے عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، اور عیسائیوں کے دلوں میں قرآن کریم کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کی خاطر پوری سورہ کو آل عمران کے نام سے ہی موسوم کیا گیا۔ اور یہ سورہ ایک واقعے کے پس منظر پر نازل ہوا، اور نجران کے عیسائیوں کا 60 افراد پر مشتمل ایک بڑا وفد مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مرتبہ سے بڑھا چلا کر پیش کیا، اور ابن اللہ کہنے لگے، کبھی کہتے کہ الوہیت کے مثلث باپ، ماں اور بیٹا کا ایک حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے بہت سے جواب دیے، دلائل دیے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زندہ جاوید ہے، ان پر موت طاری نہیں ہو سکتی، جبکہ عیسیٰ پر موت طاری ہو کر رہے گی۔ بیٹا اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مشابہت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کھاتے پیتا نہیں ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے تھے۔
اللہ تعالیٰ آسمانوں کی بلندیوں اور زمین کی پناہیوں میں کوئی چیز مخفی نہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام سے بے شمار چیزیں مخفی تھیں۔ اس پر وہ لاجواب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید میں یہ سورہ نازل فرمائی۔ لیکن آخر میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر اس کے باوجود تم نہیں مانتے تو مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مباہلے کا وقت معین کیا گیا۔ مباہلے کے میدان میں جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین علیہم السلام اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی علیہ السلام کے ساتھ یہ 5 افراد تشریف لا رہے ہیں، اور جب ان کے نورانی چہروں کو اور ان کی معنویت کو دیکھا تو مباہلے سے پیچھے ہٹ گئے، اور ان کے بڑے عالم نے یہ کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ کے حضور میں دعا کریں گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر آ کے گریں گے، تم تب تیس نیس ہو جاؤ گے اور عیسائیوں میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ لہٰذا وہ مباہلے سے باز رہے اور مفاہمے پر اور انہوں نے مصالحات کر لی۔ تو لہٰذا اس صورت میں یہ بیان کیا گیا، اور اس کے بعد یہ بیان کیا گیا، مختلف ضوابط کو تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ضلالت گمراہی کے مریض ہیں اور ان آیات کو منمانے معنی بنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے اور روز جزا کے تصور کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ کافروں کا مال و اولاد ان کے کسی کام نہیں آ سکے گا اور جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ فرعون اور اس سے پہلے اقوام کے واقعات سے یہ بات ظاہر ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، اور ہم نے ان کے جرائم پر ان کی گرفت کر کے انہیں عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ اور اسی طرح جنگ بدر کا واقعہ کہ جس میں غور طلب ہے کہ 2 جماعتیں تھیں کہ ظاہری اعتبار سے برابر نہیں تھیں، ایک جماعت کے لیے جہاد کرنے والی اور دوسری جماعت جو ہے کافروں کی تھی، اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، 313 تھی، کافروں کے مقابلے میں بہت کم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست دے کر ایمان والوں کو اپنی مدد سے غالب کیا، اور اس سے اہل بصیرت در سے عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ انسانوں کو بیوی بچے مال و دولت کے خزانے، سونا چاندی، سواریاں، چوپائے، جانور، کھیتیاں، یہ سب بھلی معلوم ہوتی ہیں، یہ دنیا کی زینت ہیں، مگر یہ عارضی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین انجام ہے، متقی لوگوں کے لیے باغات ہیں، نہریں ہیں، پاکیزہ بیویاں ہیں، اور اللہ کی رضا ہے، سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، اور وہ بندے گناہوں پر استغفار اور جہنم سے حفاظت کے طلبگار ہیں۔ صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، صدقہ و خیرات دینے والے، تہجد ادا کرنے والے، گناہوں پر معافی مانگنے والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اور فرشتے اور تمام اہل علم توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ انسانی زندگی کے لیے نظام حیات جو اللہ تعالیٰ کہ یہاں مستند و مسلم ہے، وہ صرف اسلام ہے، اور اس سے اختلاف رکھنے والے ہٹ ڈرم اور ضدی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کا احتساب کریں گے، اور باس بازی اور جھگڑا کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی ہدایت ہے۔ انبیاء اور عدل و انصاف کے داعی مذہبی پیشواؤں کا قتل یہودی ذہنیت کا غماز ہے۔ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب ہوگا، اور ہر قسم کی حکمرانی اللہ ہی کے لیے ہے، جسے وہ چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل و رسوا کرے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، زندوں سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور جب چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے کافروں سے گہری دوستی لگانا جائز نہیں، اور اللہ کی محبت اور مغفرت کے حصول کا آسان اور کامیاب راستہ اتباع رسول ہے۔ انبیاء کی بعثت در حقیقت انتخاب ربانی ہوتا ہے۔ آدم اور نوح و ابراہیم و عمران کے خاندانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہی منتخب فرمایا ہے۔ حضرت مریم کی ولادت، ان کی کراماتی نشوونما اور انہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی تفصیل کا بیان ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اور ان کی بیوی کو بانجھ ہونے کے باوجود یحییٰ جیسے پاک باز بیٹے کی خوشخبری کا تذکرہ ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا تذکرہ موجود ہے۔
اور اس کے علاوہ اس میں صورت میں اہم نکات یہ کہ بعض رسولوں کو بس اس پارے میں جو اہم نکات ہے وہ یہ ہے کہ بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی گئی۔ آیت الکرسی قرآن مجید کی عظیم آیت ہے، اور اس کا پڑھنا رات بھر شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دوست رکھتا ہے، وہ اپنے دوستوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا گیا تو ان کی کیسی بے مثال رہنمائی کی۔ ابراہیم اور نمرود کے درمیان اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں مکالمہ ہوا، اور حضرت عزیر جب بستی سے گزرے تو ان کی مثال کو بیان کیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پرندوں کے ذریعے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد کیسے زندگی عطا کرتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ ہوا ہے، اور اسی طرح سود لینا حرام ہے، سود دینا حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جنگ کے مترادف قرار دیا گیا، اور مومن بندوں کو تعلیم دی گئی کہ جب وہ قرض کا لین دین رہیں تو کس طرح سے کریں۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ سورہ آل عمران کا بھی تذکرہ ہوا کہ سورہ آل عمران میں مختلف چیزوں کو بیان کیا گیا، اور عیسائیوں سے کس طریقے سے گفتگو کی گئی، مباہلہ کیا گیا، اور حضرت مریم کا تذکرہ کہ مریم کو تمام عورتوں پر فضیلت عطا کی گئی، دوسروں کو ملنے والی فضیلت پر خوش ہونا، اور اللہ سے اپنے لیے اچھے کاموں کی توفیق مانگنی چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ اللہ نے بہترین تدبیر کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، رفع عیسیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ تیسرے پارے کا خلاصہ اور اہم تفسیری نکات تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم معارف قرآن و اہل بیت علیہ السلام کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔